آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا؟ آپ جتنے بھی حاجی ٹریننگ پروگرامز میں جائیں گے، کتابیں پڑھیں گے، اس میں علماء کرام، اساتذہ کرام زیادہ سے زیادہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا حجۃ الوداع جو تھا، آپ نے اعلان کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے نکلی، پھر راستے میں لوگ شامل ہوتے گئے اور آپ نے وہاں پر قیام کیا اور آپ نے جو ہے نا وہاں پر احرام باندھا، وہاں پہ قربانی دی، قربانی کے جانور ساتھ لیے۔ یہ ریچولز بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک خاص اسپرٹ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو میں نے پچھلے سال اپنے حاجی ٹریننگ پروگرامز میں شامل کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے ہم ہر کسی کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دو، معافی کر دو، یہ دیکھیں جہاں پر ریاکاری کا ذرا سا بھی شائبہ ہو، اس لیے وہاں بچنا چاہیے۔ جس طرح سے قرآن میں یہ 4 دفعہ ذکر آتا ہے کہ تم دکھا کے دو یا چھپا کے دو، مگر ساتھ یہ ہے کہ بہتر ہے چھپا کے دو، کیونکہ دکھا کے کہیں نہ کہیں ضرور رعا جاتی ہے۔ میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ویلفیئر کا جو کام کرتا ہوں، تو اس لیے میں ان چیزوں کو ایک عام آدمی سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔ اب آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کوئی تقریباً 12,000 صحابہ جو ہیں وہ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے، اور مکہ پہنچتے پہنچتے وہ 75,000 یا اس سے بھی زائد ہو گئے۔ پھر اگلے دنوں میں کچھ مقامی وہاں پہ لوگ ملتے چلے گئے اور وہ سائز بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے سارے مناسک ادا کیے۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں، جن کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے۔ میں آپ حجاج کرام کا، اللہ کے مہمانوں کا ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ملنسار تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ نبی جس نے کہا کہ تحفے تحائف دینا کیا مقام رکھتا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی کچھ کاموں کو حج کا حصہ بنا کے تو کیا کیا، اس کو رسومات، تہوار، فیسٹیول اور اوکیژن کی شکل دے دی۔ دیکھیں آپ وہاں سے جو اپنے مہمانوں کے لیے، دوست احباب کے لیے تحائف لاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرم اس پہ قدغن ہے۔ لیکن نبی کے حج کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آب زمزم ان دنوں میں ہوتا تھا، کھجوریں بھی ہوتی تھیں، پارچہ جات، مسالہ جات، کیونکہ مکہ وہاں کا انٹرنیشنل سٹی تھا، خطہ عرب کا وہ ہب آف بزنس تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایکسپو تھی اس کے۔ آپ نے کوئی خریداری نہیں کی، اپنا ایک لمحہ بھی خریداری کے کاموں پر نہیں صرف کیا۔ برائے کرم یہ ضرور سنیے گا، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے پچھلے سال میرے ایک بہت سینئر کولیگ ساتھی، جو میرے افسر بھی رہے کسی زمانے میں، تو وہ میرے ساتھ ایک ادارے میں بورڈ ممبر بھی ہیں۔ جب وہ حج کر کے آئے تو تمام ممبرز نے میٹنگ میں ان سے کہا کہ جی وہ کھجوریں، تحائف اور وہ باقی چیزیں جو آنی چاہیے، بڑا لازم حصہ ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بولتے ہیں میں بول پڑا، میں کہ جی یہ میاں بیوی جو ہے نا، انہوں نے میری حج کی ٹریننگ لے لی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت وہاں پر، تحائف یہاں سے آ کے لیتے ہیں، یہاں سے لے جائیں، وہاں سے ان کو مکہ سے گھما کے لے آئیں، وہ تبرک والی پاک جگہ پہ جانے والی باتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن خدا کے لیے وہاں اپنا ایک ایک لمحہ اس خاص مقصد کے لیے گزاریں۔ آپ کی زندگی 1 کروڑ سال ہو جائے اور آپ 1 کروڑ حج کر لیں، لیکن فرض جو ہے وہ پہلا ہی تھا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف شعائر اسلام کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی عبودیت جو ہے، اس کا عبد ہونے کا اظہار کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنا وقت جو ہے دیگر سرگرمیوں میں مت خرچ کریں۔ یہ جو آج ہم اتنی تسبیحات اور یہ چیزیں لاتے ہیں، تسبیح کے بارے میں ایک ضمناً بات سن لیجئے۔ تسبیح بلکہ ضرور سنیے، آپ کو حج میں بہت کام آئے گی۔ تسبیح جو ہمارے ہاں دانوں کی شکل میں موجود ہے،
اس کا استعمال شرعی طور پہ مجھے کسی استاد نے کبھی منع نہیں کیا، کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ تسبیح کا وجود ہی پورے عرب میں نہیں تھا، اور آج سب سے زیادہ تسبیحیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ ہم کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ہم آیات کا ترجمہ پڑھتے تو ہیں نا، آپ کو چونکہ حج کرنے جانا ہے تو سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تسبیح پریورٹی پہ تھی، وہ آپ کا سب کچھ بدل کے رکھ دے گی۔ تسبیح جو ہے یا سبحان اللہ بھی جو ہم کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ مادہ جو ہے وہ سین با ہا ہے، سباہ۔ سباہ عربی زبان میں کہتے ہیں تیرنا، ٹو سویم، یہ تو اس کے بائی ڈکشنری میننگس ہے، لیکن جب ایک سوئمر پورے ہاتھ کی طاقت کے ساتھ پورا زور لگا کے تیزی کے ساتھ تیرتا ہے، اس کو سباہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، عربوں کے کلچر میں یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا کہ عربوں کے کلچر میں جب کوئی مالک گھوڑے پہ سوار ہوتا اور وہ گھوڑے کو دوڑاتا، گھوڑا دوڑتا، پھر وہ اور تیز چاہتا ہے سوار کے دوڑے تو اپنے مالک کی فرما برداری میں ایک اور تیز دوڑتا۔ اس طرح سے ہر بار جب مالک چاہتا ہے کہ یہ تیز دوڑے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مزید دوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا، لیکن وہ اپنے آقا کی فرما برداری میں، دوبارہ سنیے، آقا کی فرما برداری میں اپنی دوڑ کو چھلانگوں میں، جس کو پنجابی زبان میں چھڑپا کہتے ہیں، وہ کرتا، اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا، تو اس کیفیت کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ہر اس ممکن حد تک حج کے دوران صرف اور صرف وہی کریں جو قرآن و حدیث میں اور نبی کی سنت سے ملتا ہے، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ بہترین ادائیگی کر کے آئیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے۔ بہت